السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہو؟ آج ایک بہت ہی اہم اور نازک موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو دوست شادی شدہ ہیں، خاص طور پر ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب کوئی بندہ شادی شدہ ہوتا ہے تو ایسی حالت جب عورت پر آتی ہے، اس کی بیوی پر، کہ اس کی نماز کی چھٹی ہوتی ہے، یعنی اس کو ڈیٹ آتی ہے، اس کو تاریخ آتی ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، اس کو حیض آتا ہے، اس کو پیریڈ آتے ہیں اور اس کو خون آتا ہے۔ یہ سارے الفاظ ایسی حالت پر بولے جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں عورت کے ساتھ مباشرت کرنا یہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے، منع ہے۔ قرآن مجید اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں دوسرے پارے میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے وہ حیض کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ حیض گندگی کا نام ہے۔ ایسی حالت میں مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرے، دور رہے۔ یہود جو تھے نا، وہ ایسی حالت میں مکمل طور پر عورت کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کو چھونا یہ بہت بری چیز سمجھتے تھے۔ ان کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے، لیکن اسلام نے یہ ساری چیزوں کو رد کیا، بلکہ صرف یہی کہا کہ ایسی حالت میں بندہ خاص جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ نہیں کر سکتا اختیار کہ اس کے ساتھ صحبت کرنا، اس کے ساتھ ملاپ کرنا، اس کے ساتھ اجماع کرنا، اس کے ساتھ یعنی انٹرکورس کرنا، یہ حرام ہے۔ باقی اس کے ساتھ لپٹ سکتا ہے، اس کے ساتھ بوس و کنار کیا جا سکتا ہے، اس کے باقی جسم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں اجماع کر لے، اپنی بیوی سے ملاپ کر لے، انٹرکورس کر لے، تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی یعنی اللہ کی طرف سے جرمانہ یا سزا کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ 1 دینار خرچ کرے، صدقہ کرے۔ حدیث سنن ابی داؤد میں آتی ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں صحبت کرتا ہے وہ 1 دینار صدقہ کرے، تو یا پھر نصف دینار صدقہ کرے۔ تو 1 دینار اور نصف دینار کی وضاحت علماء کرام نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ اگر حالت حیض کے شروع کے ایام میں، یعنی ابھی خون شروع ہوئے 1-2 دن ہوئے ہیں، تو اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کو پورا دینار خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اگر آخری حیض کے آخر ایام ہیں، یعنی مکمل ہونے والے دن ہیں، قریب ہے کہ وہ دن مکمل ہو جائیں، تو ابھی دن رہتے ہیں 1-2، تو اس نے یہ عمل کیا ہے تو اس کو نصف دینار صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو دینار کی قیمت آج کے دور کے حساب سے تقریباً 80,000 روپیہ ہے۔ تو 80,000 یا 80,000 کا نصف، کیونکہ دینار آج کے دور میں چلتا نہیں ہے، یا سونا ہم اتنا خرچ نہیں کر سکتے، سونا اتنا عام نہیں ہے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ پھر دینی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اپنی شہوت پر قابو نہیں پاتے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیویوں کے حوالے سے شہوت پر قابو پانے والا سب سے یعنی مضبوط آدمی میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں ایسی حالت میں ویسے ہی احتراز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے یعنی اس کے ساتھ بوس و کنار، اس کے گلے لگنا اپنی بیوی کے، تو پھر یہ مکمل طور پر اپنے آپ پر کنٹرول رکھے کہ میں اجماع کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو اگر وہ اجماع کرتا ہے تو اس کی یعنی جو خاص جگہ ہیں اس کے ساتھ اپنے جسم کو، اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرتا ہے، تو پھر یہ اس کو کفارہ پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز سے خاص طور پر بچنا چاہیے، اور طبی لحاظ سے بھی اس کے بہت زیادہ نقصان ہے۔ حکمات رات بیان کرتے ہیں
کہ بندہ نامرد ہو جاتا ہے، بندے کی مردانگی جو طاقت ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، بندہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر عورت کے ساتھ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، کیونکہ ایسی حالت میں عورت ایک طرح بیمار ہوتی ہے، تو بیمار حالت میں عورت کو اس طرح تنگ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سامنے رکھ کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بھی اور کروائیں بھی، یہی آپ کا تعاون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔